سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا کیسا ہے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے پر اور سینے پر چلا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ذیشان عالم انڈیا سے۔ ذیشان بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی سند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت مت کرو۔ یہود و نصارہ اشارے سے سلام کرتے ہیں، تو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اشارے سے سلام کریں، لہذا کوئی شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ پراپر اس سے مصافحہ کریں، صرف اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ دور اگر آپ ہوں، مصافحہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر زبان سے آپ نے سلام کر دیا تو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ آواز وہ سن نہیں رہا ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو سلام کیا۔ تو دور اگر ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام بھی زبان سے نکالیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ قریب اگر موجود ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، پراپر آپ اس سے مصافحہ کریں اور زبان سے سلام کریں۔ ووٹ کس کو دیں؟ تفصیلی احکام۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا ووٹ ڈالنا ضروری ہے؟ کیا ووٹ لیڈر کو دیکھ کر دینا چاہیے یا امیدوار کو دیکھ کر؟ اور اگر نہ دیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ عمران فاروق فیصل آباد سے، ووٹ دینا ضروری ہے، اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کے مخالف کو ایک ووٹ اضافی چلا جائے گا، وہ تو بہرحال دے ہی رہا ہے۔ اور دوسری بات، اس پہ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں دلائل سے۔ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، لہذا اس ووٹ دینے میں آپ اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں، سب فضول قسم کی باتیں ہیں، دلائل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر جو جس زمانے میں خیر پھیلانے کا جیسا جو سوٹیبل طریقہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر خیر نہیں پھیلائی جا سکتی تو شر کو کم کرنے کا جو طریقہ اس کو اختیار کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ دینے سے خیر کہاں پھیلے گی، تو چلو شر تو کم ہوگا نا۔ آپ دو آدمی نالائق ہیں، ان میں جو کم درجے کا نالائق ہے اس کو ووٹ دے دیں تاکہ شر کم سے کم ہو، کیونکہ کسی نے وزیر اعظم یا صدر تو بننا ہی ہے۔ آپ کے ووٹ نہ دینے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نظام ہی ختم ہو جائے، تو آپ کے ووٹ نہ دینے سے یہ ہوگا کہ جو زیادہ شر ہے وہ آ جائے گا پھر کم شر کے بجائے، تو اس لیے ووٹ لازمی دینا چاہیے۔ باقی امیدوار کو دیکھیں یا لیڈر کو دیکھیں تو وہ خود دیکھیں کہ کس کو دیکھنا ہے آپ نے۔ بعض دفعہ امیدوار کو دیکھا جاتا ہے، بعض دفعہ لیڈر کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ جو بھی ملک کے لیے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیا کریں، اور ووٹ دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیا کریں۔ آپ جب گرمی آتی ہے تو اے سی کے ذریعے گرمیاں آنے دیتے ہی نہیں ہیں، آپ ایئر کنڈیشن کے ذریعے کہ گاڑی میں بیٹھے تو اے سی، گاڑی سے نکل کے گھر میں گئے تو اے سی، گھر سے نکل کے آپ کسی دوست کے ہاں گئے تو وہاں اے سی، وہ گاڑی میں اے سی سے آپ کی صحت کی ایسی کی تیسی، یعنی وہ بھی اے سی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کریں، تھوڑا سا دھوپ بھی برداشت کرنا سیکھیں، گرمی برداشت کرنا سیکھیں، بچوں کو بھی تھوڑا دھوپ میں بھیجا کریں، بولے جا بیٹھا ہوا ہے یہاں مسٹنڈا بن کے انڈے لے کر آ، اب وہ بچہ کہ امی مجھے گرمی لگ رہی ہے، ایکچولی بہت دھوپ ہو رہی ہے، بول چل نکل جا دھوپ میں جا۔ کون سے ملکوں میں کولڈ ڈرنک حلال ہے؟ مفتی صاحب نے KFC کے بارے میں بتایا تھا کہ کس ملک میں حلال ہے، کیا کولڈ ڈرنک کوکا کولا، پیپسی، 7 اپ وغیرہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کس ملک میں حلال ہے اور کہاں کہاں حرام ہے؟ پیپسی اور یہ سب چیزیں کوئی گوشت سے تھوڑی بنتی ہیں، یہ تو واٹر ہے، اور وہ جو بھی اس میں گیس وغیرہ داخل کی جاتی ہے اس کا وہ سب حلال ہی ہوتے ہیں، تو جتنی بھی نباتاتی چیزیں ہیں وہ حلال ہوتی ہیں، لہذا پیپسی ہو اور 7 اپ اور کوکا کولا وغیرہ یہ سب ملکوں کی حلال ہی ہے۔ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، بڑے تاجر ہیں، میرے پاس آئے کہ میری یہاں شادی ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 3 کروڑ کا پلاٹ میرے نام کر دیں نکاح نامے میں۔ نکاح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا۔ میں نے اس بندے کو سمجھایا، میں نے کہا کیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تیری اس محبوبہ میں؟ 3 کروڑ کا پلاٹ تو اس کو دے رہا ہے، تمہارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے یہ؟ کہہ رہے نہیں میری فیس بک پہ دوستی ہوئی، لڑکی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے مجھے۔ فیس بک پہ تو جج کیسے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار؟ مجھے انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا، بہت قریبی دوست، کیا آپ میرا نکاح پڑھائیں گے؟ نکاح مجھے کیا پتا کس سے نکاح ہو رہا ہے، اب میرا دوست تھا، میں نے جب مہر دیکھا میں نے کہا کیا پاگل ہو رہا ہے، 3 کروڑ کے پلاٹ دے رہا ہے، اور بھی بہت کچھ دے رہا تھا وہ۔ میں نے کہا میرے بھائی ابھی تو عشق میں پاگل ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے وعدے مت کرو۔ کہہ رہے نہیں لڑکی ایک نمبر ہے۔ میں نے کہا کہاں سے پتا چلا؟ کہ فیس بک پہ میری اس سے 1 مہینہ چیٹنگ ہوئی ہے، میں نے اندازہ لگا لیا کہ بہت نیک ہے۔ میں نے کہا یار فیس بک پہ نہیں اندازہ ہو سکتا، تمہارے نہ کوئی رشتہ دار ہے، بہت سب۔ میں حیران ہو رہا ہوں، آج کل لیڈیز کپڑوں کا بزنس بہت چل رہا ہے، حالانکہ لیڈیز کپڑا استعمال کر نہیں رہی ہے، بزنس پتہ نہیں کس بات کا ہو رہا ہے۔ تو جو تہذیب بد تہذیبی تھی اسے کیا نام دے دیا؟ تہذیب۔ مذہب آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا۔ کسی نے مجھے کراچی کے پوش علاقے کا نام لیا کہ میری وہاں کپڑے کی دکان ہے۔ میں نے وہاں کا تو کپڑا بکتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے دکان کیوں کھولی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بکتا؟ میں نے کہا تو میں نے تو کسی کو نہیں وہاں کپڑے پہنے میں دیکھا، 2-4 ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے۔
تو اس میں دکان چل جاتی ہے. وہ ہنسنے لگے, پھر کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا صحیح بات ہے, غریب علاقوں میں کپڑے کی دکان کھولو چلے گی, پوش علاقے میں, مالدار علاقے میں کپڑے کی دکان, اسٹیکر کی دکان چلے گی. وہاں پہ کپڑوں کے نام پہ 2-3 اسٹیکر بکیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج ہوا, مذہب نے مداخلت کی. ساری قوم ایک طرف, مذہب کیا کہہ رہا ہے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں, نیچر تو یہ ہے نا, نیچرل تو یہ ہے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, تم ان کو چھوڑ کے مردوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کتنی صاف بات تھی یا نہیں تھی؟ لیکن وہی تانا ان پیغمبروں کو دیا گیا جو تانا آج مذہبی رہنماؤں کو دیا جاتا ہے کہ یہ انہی باتوں میں الجھا کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ اسی میں پڑے ہوئے, نامحرم کو نہیں دیکھنا, تو فلانے کو نہیں دیکھنا, تو یہ پردہ کرنا ہے عورت نے, یوں کرنا ہے, ایسے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ تانا دیا, لوط علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا, اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں, آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. بالکل یہی بات 100% آج کے لبرل لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے, اگر اسے برائی پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے. سینما ہال میں ٹکٹ بیچنا, پیزا بیچنا کیسا ہے؟ سینما ہال میں ٹکٹ کی آمدن تو حرام ہے کیونکہ وہ تو فلم کا ٹکٹ ہے. باقی پیزا بیچنے کی جو آمدن آئے گی وہ آمدن حلال ہے کیونکہ پیزا کھلا کے پیسے لے رہا ہے نا. اب پتہ ہے نا ادھر اس سے کہ کھلا کس کو رہا ہے, فلم دیکھنے والوں کو کھلا رہا ہے, کسی اور کو کھلا رہا ہے. یہ کام ہے تو نامناسب. سینما گھر میں جا کے نہ ان لوگوں کو انٹرٹین کریں, کوئی اچھا کام تھوڑی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. لیکن بہرحال پیزے کی آمدن آئے گی تو آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا, یا جو سینما ہال میں بیٹھ کے بوتلیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی آمدن بہرحال حلال ہے. البتہ نامناسب ضرور ہے. اس بہانے آپ سینما گھر میں بھی جاؤ گے, پھر آپ کی نظر پڑے گی ان فحش چیزوں پہ, اسکرین پہ, تو ایسی برائی کی جگہوں پہ جانے سے ایوائڈ کرنا چاہیے. ایک بچے سے میں ملا, سنتا ہی نہیں ہے, بڑا ہو گیا اب تو, شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے, ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے, اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑا مارا. میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی, صرف ایک دفعہ پڑی تھی. مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا, وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے, وہ تو 2-4 پڑھتے تو ہم, اور ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاد مارے, کیونکہ ہمارے استاد ہی اتنے نرم دل ہمیں ملے, اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاد تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار. تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے, طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں, وہ استاد بھی پٹھان. ہر سال میں نے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے, پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا, وہ بھی گردن پہ. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں, یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی 100% غلط ہے. ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا, بلکہ چند دن 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے, چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے, یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے, سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس, 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس, اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا, مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں, کوئی مرغا بنا ہوا ہے, کوئی ایک ٹانگ پہ, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے, اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا, میں کہتا ہے اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں, یا الگ الگ کلاسیں ہوتی, یا الگ الگ کتابیں ہوتی,